اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد اکرم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کیا فرعون بیٹوں کو قتل اور عورتوں کو حیات دیتا تھا؟ عزیزان من، مسلمانوں میں مشہور ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو حیات یعنی زندہ رکھتا تھا، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت کا ترجمہ بھی ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں یا عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ سورۃ بقرہ میں ذبح کا لفظ ہے اور سورۃ اعراف میں قتل کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ فرمایا بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں یا عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ عزیزان من، قتل کرنا یا ذبح کرنا ہم مرادف الفاظ ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا واقعی قتل سے مراد جان سے مار دینا مراد ہے؟ عربی لغات میں قتل کے کئی معنی ہیں، جیسے جان سے مارنا اور علم میں کمزور کرنا، مال و دولت میں کمزور رکھنا اور ذلیل و رسوا کرنا۔ عزیزان من، فرعون والی تمام آیات میں ذبح یا قتل کے معنی مارنا نہیں بلکہ مال و دولت یا معاشی طور پر کمزور کرنا رکھنا مراد ہے۔ یہی اب ہم ثابت بھی کریں گے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ فرعون نے دو طریقوں سے تمام دوسری قوموں پر غلبہ حاصل کیا ہوا تھا، خاص طور پر بنی اسرائیل پر بھی۔ فرعون کا ایک طریقہ ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کرو تاکہ وہ کمزور ہوں، اور دوسرا طریقہ ان کمزور گروہوں کے مردوں کو، نوجوانوں کو مالی طور پر کمزور رکھنا اور عورتوں کو تھوڑا بہت معاشی طور پر زندہ رکھنا تھا۔ ان دونوں طریقوں سے غلبہ حاصل کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص میں بتایا ہے کہ بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور ان کے لوگوں کو گروہ در گروہ بناتا، کمزور گروہوں کے بیٹوں کو ذبح یعنی معاشی طور پر کمزور کرتا اور نساء یعنی عورتوں کو زندہ رکھتا یعنی معاشی طور پر زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ فسادی تھا، کیونکہ فرعون لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کرتا تھا یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتا تھا۔ گروہ گروہ ہونے سے لوگ کمزور ہو جاتے تھے، پھر ان کمزور گروہوں کے مردوں، نوجوانوں کو معاشی طور پر قتل یا ذبح کر دیتا تھا۔ اگر جان سے مارنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی فرعون کو قاتل کہتے بلکہ فسادی کہا تھا کہ بے شک وہ فسادی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ فرمایا کہ ہم تمہیں ان کے یعنی فرعون کے مال و دولت کا وارث بنائیں گے۔ اگر بیٹے جان سے مارے جاتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تمہیں زیادہ بیٹے دیں گے، لیکن مال کا وارث بنا رہے ہیں، جیسا کہ سورۃ قصص میں فرمایا اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا یعنی امام بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہیں وارث بنائیں۔ آپ نے دیکھا اگر بیٹے جان سے مار دیے جاتے تو اللہ تعالیٰ مال و دولت کا وارث بنانے کے بجائے بیٹے دینے تھے، نہ کہ مال کا وارث بنایا۔ اس لیے یاد رکھیں فرعون لوگوں کو تقسیم کر کے گروہوں میں کمزور کر دیتا تھا، پھر ان گروہوں کے نوجوانوں یا مردوں کو معاشی طور پر کمزور کرتا تھا اور عورتوں کو تھوڑا بہت معاشی طور پر زندہ رکھتا تھا تاکہ سیاسی یا حکومتی غلبہ قائم رہے اور لوگ فرعون کے غلام اور بھوکے ننگے رہیں۔ اگر فرعون بیٹوں یا مردوں کا قاتل ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو قاتل کہتے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، جس کا ذکر سورۃ شورى میں کیا ہے کہ اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے غلام بنا رکھے ہیں بنی اسرائیل کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ نہیں کہا کہ بنی اسرائیل کو قتل نہ کرو، بلکہ فرمایا بنی اسرائیل کا معانہ یعنی مال و دولت، روزگار، معاش چھوڑ دے، جس کا ذکر سورۃ شورى میں کیا ہے کہ تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو رب ہے سارے جہان کا۔ تو بنی اسرائیل کا معانہ یعنی روزگار یا معاش چھوڑ دے۔ فرعون کا مردوں کا معاشی قتل اور عورتوں یا نساء کو معاشی طور پر زندہ رکھنا ایک فرعون کی تدبیر تھی، جیسا کہ سورۃ مومن میں ذکر ہے کہ پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق لایا، بولے جو اس پر ایمان لائے ان کے بیٹوں کا قتل یعنی معاشی قتل کرو، اور عورتوں کو زندہ یعنی معاشی طور پر زندہ رکھو، اور کافروں کا دو تدبیر نہیں مگر بھٹکتا پھرتا۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا فرعون نے کیسے کامیابی سے غلبہ حاصل کرنے کے لیے تدبیر کی ہوئی تھی کہ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے کمزور کرتا تھا، پھر ان کمزور گروہوں کے نوجوانوں مردوں کا معاشی قتل کرتا تھا، لوٹ مار کرپشن کرنا، ساری دولت اپنے لیے اور اپنے سرداروں کے لیے رکھتا تھا۔ لوگ اس قسم کے معاشی قتل سے ڈرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لاتے تھے، بلکہ صرف قوم کے نئے پیدا ہونے والی ذریت یا نوجوان ایمان لائے تھے، جس کا ذکر سورۃ یونس میں کیا ہے کہ تو موسیٰ پر ایمان نہیں لائے مگر اس کی قوم کی ذریت یعنی نئے لڑکے بچے، فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں انہیں فتنوں یعنی مشکلات میں نہ ڈال دیں، اور بے شک فرعون زمین میں غلبہ پا گیا تھا، بے شک وہ حد سے زیادہ اسراف کرنے والا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں فرعون کا قتل یا ذبح سے مراد معاشی طور پر کمزور کرنا مراد ہے۔ عزیزان من، ہم اپنی بات کو سم اپ کر لیتے ہیں کہ فرعون نے تمام دوسری قوموں پر، خاص طور پر بنی اسرائیل پر سیاسی غلبہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے کمزور کر دیتا تھا، پھر ان کمزور گروہوں کے بیٹوں یا نوجوانوں کا معاشی قتل کرتا تھا اور عورتوں کو تھوڑا بہت ریلیف دیتا تھا تاکہ ان پر غلامی کا توق مضبوطی سے قائم رکھے۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، رائے دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔